بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ اب سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پراسرار دنیا کی چوتھی قسط۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے ابھی ہوش آیا ہو۔ دراصل میں دوبارہ تہہ خانے میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا، اور میری شدید خواہش تھی کہ اب شاکال اور اس کے ساتھی ہم سے بات چیت کریں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہوا شیتم؟ شامبو نے دھیرے سے کرا کر پوچھا۔ اسے کافی چوٹیں آئی تھیں۔ شیتم نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ نیچے لڑکنے کی وجہ سے میری گردن میں بھی چوٹ لگی ہے، اور گردن گھمانے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہونے لگی تھی۔ شیتم کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے شاید سیڑھی کا کوئی کونا لگا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شوبھا کے بھی کراہنے کی آواز آئی۔ وہ شامبو کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ میرا دماغ اب بھی پوری طرح مستعد تھا۔ لڑکی کو اپنے نیچے سے نکالو، میں نے آہستہ سے شامبو سے کہا۔ شامبو دھیرے دھیرے کھڑے ہونے لگا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے شوبھا کے اوپر پڑے شیتم کو ایک طرف کیا۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا اور میں اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ شاکال کو نیچے پیش آنے والی صورتحال کے بارے میں بتائے گا، اور پھر شاکال یہاں آ کر سب کچھ سنبھال لے گا۔ یہ سب سوچ کر مایوسی کی وجہ سے میرے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی اور میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میرا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شاکال ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اس نے میری اور شوبھا کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور شیتم کے سر کے زخم کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے شیتم کو کندھے پر ڈالا اور تہہ خانے سے باہر لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد شوبھا نے آہستہ سے مجھ سے پوچھا، کیا شیتم کا پیر پھسلا تھا جو ہم لوگ نیچے گرے؟ اسے شاید میری طرف سے کی جانے والی اس کارروائی کے بارے میں کچھ شک ہو گیا تھا۔ اس کا پیر نہیں پھسلا تھا، میں نے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ ہم لوگ گر جائیں، میں نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں مزید اس طرح قید نہیں رہنا چاہتا، میں نے اسے بتایا۔ میں چاہتا ہوں کہ شاکال اب ہم سے بات چیت کرے تاکہ اس کے ارادے معلوم ہو سکیں۔ میرے خیال میں اس طرح قید رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر شاکال ہم سے کوئی بات چیت کرے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا موقع مل سکے کہ ہم لوگ اسے اپنی گرفت میں لے سکیں۔ شوبھا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، یہ تم نے صحیح کہا کہ اگر شاکال ہم سے بات چیت کرے گا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہم اسے گرفت میں لے سکیں، لیکن ابھی تک تم نے جو کچھ کیا وہ بہت خطرناک تھا۔ اس طرح ہم دونوں میں سے کوئی شدید زخمی بھی ہو سکتا تھا، جیسے کہ شیتم زخمی ہو گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ نیچے گرنے کی وجہ سے ہمیں کوئی اچھا موقع مل جائے گا۔ اگر شامبو بھی بے ہوش ہو جاتا یا کچھ زیادہ زخمی ہو جاتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم اس کے اوپر لیٹ کر اس کا سانس بند کر دیتے۔ اس طرح شیتم کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس دوران ان کے پاس کوئی چاقو یا پستول وغیرہ ہمیں مل جاتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایسا کوئی موقع نہ مل سکا، میں نے شوبھا کو بتایا۔ ہم دونوں بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ اچانک اوپر آہٹ ہوئی تو میں نے بے اختیار اس طرف دیکھا۔ شاکال نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ پھر وہ ہمارے قریب پہنچ کر ایک سیڑھی پر بیٹھ کر نفرت بھرے لہجے میں شوبھا سے بولا، تم کیا سمجھتی تھی کہ مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو جاؤ گی؟ شوبھا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر شاکال مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا، تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ مجھے معاف کر دو شاکال، مجھے تم لوگوں کی پراسرار دنیا کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے شوبھا نے کہا تھا کہ تم مجھے اسے آزاد کرانے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دو گے، اس لیے میں خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھ چلا گیا تھا، میں نے ملتجیانہ انداز میں اس سے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ شاکال پر اپنا اعتماد بحال کر کے کسی وقت اسے قابو میں لے لوں۔ لیکن تم نے اسے آزاد کیوں کرایا تھا؟ شاکال نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا، تمہارے جانے کے بعد میں نے اس کی چیخیں سنی، یہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اس تک پہنچ گیا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ یہ آس پاس کے کسی گاؤں کی رہنے والی ہے اور تم اس سے شادی کی خواہش رکھتے ہو۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ کسی وقت بھی مر سکتا ہے، بس اسی لیے میں نے اسے آزاد کرایا۔
یہ سب کچھ میں نے ہمدردی کی وجہ سے کیا تھا، لیکن میں نے اسے آزاد کرانے سے پہلے وعدہ لے لیا تھا کہ یہ تم سے شادی کرے گی۔ میں نے یہ وعدہ اس لیے لے لیا تھا کہ تم مجھ پر ناراض نہ ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو تمہاری دشمن ہے اور تمہارے سب سے بڑے دشمن شامہ کی دوست ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم اس کے فرار ہونے کے بعد غصے میں مجھے بھی مار ڈالو گے، بس اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ شاکال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر بولا، مجھے نہیں معلوم کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ، اس لیے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ شاکال، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھے آزاد کرو یا نہیں۔ میں نے تم سے جو کچھ کہا وہ بالکل سچ ہے۔ اگر تم چاہو تو مجھے میری غلطی کی سزا دے سکتے ہو۔ میں نے شاکال سے کہا، میں اپنی باتوں سے یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ شوبھا مجھے دھوکے سے اپنے ساتھ لے گئی تھی اور اب بھی میری ہمدردیاں شاکال کے ساتھ ہیں۔ شوبھا، پہلے تو میں چاہتا تھا کہ تم میری ساتھی بن جاؤ، لیکن یہاں سے فرار ہو کر تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری ساری ہمدردیاں شامہ کے ساتھ ہیں، اس لیے اب میں تم سے نہیں کہوں گا کہ تم میری ساتھی بن جاؤ۔ اب میں کوشش کروں گا کہ تمہیں اپنی فوج میں شامل کر لوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی کافی علم جانتی ہو اور تمہیں کسی بلا وغیرہ کی شکل دینا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ تم بھی میری فوج میں شامل ہو جاؤ۔ تم ایسا نہیں کر سکو گے شاکال، شوبھا نے حقارت سے کہا۔ میں نے کب کہا ہے کہ میں ایسا لازمی کر سکوں گا، لیکن میں اپنی پوری کوشش ضرور کروں گا، شاکال نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تمہاری ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی شاکال، شوبھا نے بڑے معنی خیز انداز میں شاکال کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ شاکال نے ایک بار پھر لہجے کو طنزیہ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس لیے کہ شاید تمہیں علم نہیں کہ میں بندر کے خون والا عمل مکمل کر چکی ہوں، شوبھا نے اسے بتایا۔ شوبھا کی بات سن کر شاکال کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار ابھر آئے۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد شوبھا سے کہا، چلو تو پھر میں تمہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کروں گا، لیکن تم میری قیدی بن کر تو رہو گی نا؟ شامہ کسی بھی وقت حملہ کر کے مجھے چھڑا لے گا، شوبھا نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ اگر اس نے حملہ کیا تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی، شاکال نے مکہ ہوا میں لہراتے ہوئے غصے سے کہا۔ یہ مت بھولو کہ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ تمہیں مٹی چٹا چکا ہے، شوبھا نے گویا اسے معلومات فراہم کی۔ وہ پہلے کی بات تھی شوبھا، شاکال نے کہا۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں اب اپنے ساتھیوں کی دیکھ بھال کے لیے جا رہا ہوں، اگر تمہیں بھوک لگی ہو تو تمہیں کچھ کھانے کو دے سکتا ہوں۔ مجھے بھوک نہیں، شوبھا نے نفرت سے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو بھوک لگی ہوگی، شاکال نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں مجھے بھوک لگی ہے، میں نے چہرے پر مظلومیت سجاتے ہوئے کہا۔ شاکال نے ایک کہکا لگایا، پھر بولا، تمہاری پہلی سزا یہی ہے کہ یہاں بھوکے پڑے رہو۔ میں تم سے اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہوں شاکال، میں نے اسے باور کرانے کی کوشش کی کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد اس سے معافی کا خواستگار ہوں۔ تمہارے بارے میں سوچوں گا میں، شاکال نے کہا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ کیا خیال ہے شوبھا، وہ معافی دینے کے بارے میں سوچے گا؟ میں نے ہلکی آواز میں شوبھا سے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آواز تہہ خانے سے باہر جائے، کیونکہ ہو سکتا تھا باہر شاکال کان لگائے ہماری باتیں سن رہا ہو۔ میرا خیال ہے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، شوبھا نے بھی ہلکی آواز میں جواب دیا۔ پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نے شوبھا سے پوچھا۔ شوبھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، ہو سکتا ہے وہ تمہیں، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر میں نے اس سے پوچھا، تم رک کیوں گئی باتیں کرتے کرتے؟ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، شوبھا نے گویا بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ نہیں شوبھا، تم مجھے وہ بات بتاؤ جو کہ تم کہتے کہتے رک گئی، میں نے اصرار کیا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنی فوج میں شامل کرنا چاہتا ہو، شوبھا نے اٹک اٹک کر بتایا۔ شوبھا کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی فوج میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ کسی بلا وغیرہ کی شکل اختیار کر لینا۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے شوبھا سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے وہ اچانک ہی مجھے بلا بنا دے گا؟ نہیں، تم غلط سوچ رہے ہو، اگر وہ تمہیں بلا بنانا چاہے تو اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ وہ اچانک تمہیں بلا بنا دے۔ اگر کسی کو بلا بنایا جاتا ہے تو اس پر کافی عرصے تک عمل کیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سوتے میں انسان بلا کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ہر رات انسان کے جسم کا کچھ حصہ
بلا کے جسم کی شکل میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، جو صبح ہونے پر صحیح حالت میں ہوتا ہے۔ بس اس سارے چکر میں عامل کو صرف یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ عمل کر رہا ہے اس کی سوتے میں آنکھ نہ کھل جائے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ انسان جس پر کہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو تبدیل شدہ حالت میں دیکھ کر خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بھی بند ہو جائے یا اس کا دماغی توازن بھی خراب ہو سکتا ہے۔ شوبھا نے مجھے بتایا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات یاد آ گئے جب سوتے میں میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں نے بھی اپنے ہاتھوں کو انسانی ڈانچوں کے ہاتھوں کی طرح دیکھا تھا۔ اس وقت تو میں یہ سمجھا تھا کہ وہ میرا وہم تھا، لیکن شوبھا کی باتیں سن کر مجھے شک ہوا کہ شاید شاکال مجھ پر عمل کر کے مجھے انسانی ڈھانچے کی شکل میں تبدیل کر رہا تھا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے شوبھا سے پوچھا، کیا انسان کو انسانی ڈھانچے کی شکل میں بھی اس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، کئی انسانی ڈھانچے شاکال کی فوج میں شامل ہیں، شوبھا نے بتایا۔ پھر کچھ دیر توقف کے بعد اس نے پوچھا، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب میں پہلے شاکال کے ساتھ یہاں رہ رہا تھا تو وہ مجھے ڈھانچے کی شکل میں تبدیل کر رہا تھا، میں نے شوبھا کو بتایا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ شوبھا نے حیرت سے پوچھا۔ سوتے میں 2 مرتبہ میری آنکھ کھل گئی تھی، تب میں نے دیکھا تھا کہ میرے ہاتھ کسی انسانی ڈھانچے کی طرح ہو رہے تھے، میں نے شوبھا کو بتایا۔ لیکن تم نے تو مجھے پہلے یہ بات نہیں بتائی، شوبھا نے کہا۔ جب یہ واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھے تو میں شاید سمجھا تھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن آج تم نے جب انسان کو بلا کی شکل میں تبدیل کرنے کے بارے میں بتایا تو مجھے اپنے ساتھ گزرے واقعات یاد آ گئے، میں نے بتایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، شکر کرو کہ تم زیادہ عرصے تک شاکال کے پاس نہیں رہے، ورنہ تو وہ تمہیں بھی اپنی فوج میں شامل کر چکا ہوتا، شوبھا نے کہا۔ لیکن وہ تو اب بھی ایسا کر سکتا ہے، میں نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، اب میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی، شوبھا نے کہا تو میرے دل کو کافی حد تک تسلی ہو گئی۔ ہم دونوں نے مزید کوئی بات نہ کی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بندے ہونے کے باوجود کروٹ لینے کی کوشش کی تاکہ کچھ تھوڑی بہت ہی جسم کی حالت بدل جائے، لیکن جیسے ہی میں نے جنبش کی جسم کے کئی حصوں میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ مجھے احساس ہوا کہ سیڑھیوں سے گرتے ہوئے مجھے کافی چوٹیں لگی ہیں۔ تمہیں زیادہ چوٹیں تو نہیں لگیں؟ میں نے اپنی چوٹوں کا احساس ہونے کے بعد شوبھا سے پوچھا۔ گھٹنے میں زیادہ چوٹ لگی ہے اور اب تک تکلیف ہو رہی ہے، باقی جگہوں پر زیادہ چوٹیں نہیں لگیں، میں نے شوبھا کو بتایا۔ شوبھا نے مجھے بتایا۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگا، کیونکہ میری وجہ سے اسے چوٹیں آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر سوچنے لگا کہ شاکال میرے ساتھ کیا کرے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں بھرپور کوشش کروں گا کہ شاکال مجھے معاف کر دے، اور اگر اس نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے معاف کرنے کے ارادے سے آزاد کیا تو میں پہلی فرصت میں اسے قتل کر دوں گا۔ قتل جیسا خوفناک قدم میں اس لیے اٹھانا چاہتا تھا کہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں نے اسے زیادہ مہلت دی تو وہ یا تو مجھے اپنی فوج میں شامل کرنے کے لیے کسی بلا وغیرہ کی شکل میں تبدیل کرے گا یا کوئی اور خطرناک قدم اٹھائے گا۔ میں اپنے دل میں شاکال کے لیے منصوبہ ترتیب دینے کے بعد کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور ایک بار پھر باہر کی روشنی سے تہہ خانہ منور ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ شاکال نیچے آ رہا تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر ایک نگاہ مجھ پر ڈالی، پھر شوبھا کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بھی شوبھا کی طرف دیکھا، وہ بھی شاکال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ 2-4 عمل سیکھنے کے بعد مجھ سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہو؟ شوبھا نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ خونخوار نگاہوں سے شاکال کو دیکھتی رہی۔ پھر شاکال نے میری طرف دیکھا۔ وہ کچھ لمحے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصے اور تکبر کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ تم جیسے آدمی کو تو بہت خوفناک سزا دینی چاہیے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں چند لمحے خاموش رہا۔ اس دوران میں نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات لانے کی کوشش کی جس سے ظاہر ہو کہ نہ صرف میں خوفزدہ ہوں بلکہ اپنی حرکت پر بہت نادم ہوں۔ پھر میں نے کہا، تم چاہو تو مجھے موت کے گھاٹ اتار دو یا پھر کوئی بھی سزا دے دو، کیونکہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا خوفزدہ ہو کر کیا۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مجھے مار دو گے تو یقین کرو میں کبھی بھی فرار ہونے کی کوشش نہ کرتا۔ میری بات سن کر شاکال سوچ میں پڑ گیا۔
میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اسے میرے بیان میں کچھ سچائی لگ رہی ہو اور وہ اسی بارے میں سوچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے بارے میں مزید سوچوں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں نے مزید کوئی بات نہ کی اور نہایت مظلوم شکل بنا کر شاکال کی طرف دیکھنے لگا۔ شاکال ایک مرتبہ پھر شوبھا کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، شوبھا، اب میں تم سے کوئی بات منوانے کی شرط نہیں رکھوں گا۔ پہلے جب تم میری قید میں تھی تو مجھے امید تھی کہ تم شامہ کا ساتھ چھوڑ دو گی اور میری ساتھی بن جاؤ گی۔ اس کے عوض جو کچھ میں تمہیں دے رہا تھا، شامہ کبھی بھی تمہیں نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن تمہارے فرار ہونے کے بعد مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم شامہ کی بہت وفادار ہو اور کسی بھی حالت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ اپنی قید میں رکھوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکو گے شاکال، شوبھا نے نفرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ شاکال نے ایک کہکا لگانے کے بعد پوچھا، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا؟ اس لیے کہ تم شامہ سے واقف نہیں۔ وہ آج نہیں تو کل تمہیں شکست دینے کے بعد مجھے یہاں سے آزاد کروا کر لے جائے گا۔ شوبھا نے ایک بار پھر نفرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ شامہ کبھی مجھے شکست دے سکے گا؟ تم دیکھتی جاؤ، اس مرتبہ اسے میں ایسی شکست دوں گا کہ اسے میرے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، شاکال نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ شوبھا نے نفرت اور حقارت سے بھرپور ایک کہکا لگایا اور بولی، اب تو میں یہ کہوں گی کہ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ شامہ سے کئی مرتبہ منہ کی کھانے کے باوجود تمہارے شاید ہوش ٹھکانے نہیں آئے۔ پہلے کی بات اور تھی شوبھا، شاکال نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ پہلے میں اس کی اور اپنی پرانی دوستی کا کچھ خیال کرتا تھا۔ میری کوشش ہوتی کہ شامہ اور اس کے ساتھیوں کو میری وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو اور شامہ کسی طرح یہ بات سمجھ جائے کہ میں اب بھی اس سے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن شامہ نے ہر بار یہی کوشش کی کہ مجھے زیر کر لے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اب تک ایسی کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مستقبل میں اس سے دوستی کی توقع کرنا فضول ہے۔ اس لیے جلد ہی میں اسے ایسی شکست دوں گا کہ آئندہ کبھی وہ مجھ پر حملہ کرنے کی یا مجھ سے دشمنی کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ خیر، اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں بھوک لگی ہے یا نہیں؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، شوبھا نے جواب دیا۔ شاکال طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولنے لگا، چلو ٹھیک ہے، جب بھوک لگے تو بتا دینا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، تمہیں تو بھوک لگی ہوگی۔ ہاں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے انتہائی مظلومیت سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں، اس نے کہا اور سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ تم کھانا تو کھا لو شوبھا، میں نے اس سے کہا۔ نہیں، مجھے واقعی بھوک نہیں، لیکن تمہیں کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کھانے سے انکار کی وجہ سے شاکال چڑ جائے اور پھر کھانا نہ دینے کی سزا بھی دے، میں نے کہا۔ کیا تم نے اسے معافی حاصل کرنے کے بعد کچھ کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ شوبھا نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ شوبھا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، ویسے کچھ اندازہ تو ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں معاف کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تم اور کوشش کرو کہ وہ تمہاری مظلومیت پر یقین کر لے۔ تم فکر نہ کرو شوبھا، میں اپنی پوری سی کوشش کروں گا، میں نے اسے تسلی دی۔ ہم دونوں نے کافی دیر تک آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ پھر تہہ خانے کے دروازے پر آہٹ سنائی دی تو میں بے اختیار اس طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا اوپر شاکال موجود ہے۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور شاکال نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں برتن تھے۔ وہ برتن لے کر میرے قریب ایک سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ اس نے برتن فرش پر رکھ دیے اور شوبھا کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، میں کھانا زیادہ لے کر آیا ہوں، اگر چاہو تو تم بھی کھا سکتی ہو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، شوبھا نے جواب دیا۔ شاکال نے میرے قریب آ کر میرے ہاتھ آزاد کر دیے، لیکن میرا باقی جسم اب بھی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ پھر شاکال نے مجھے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ بٹھایا اور میرے سامنے کھانا رکھنے کے بعد بولا، لو کھانا کھا لو، میں نے سوچا ہے کہ صبح تک تمہارے بارے میں مزید سوچوں گا اور پھر تمہیں آگاہ کر دوں گا کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں یا نہیں۔ تمہیں مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ تم خود سوچ سکتے ہو کہ میں تم سے دشمنی کرنے کے لیے یہاں سے نہیں بھاگا تھا۔ میں نہ تو اس وقت تمہیں اپنا دشمن سمجھتا تھا اور نہ اب سمجھتا ہوں۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور تم میری جگہ ہوتے تو یقین کرو کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوتا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں غلط فہمی میں یہاں سے بھاگا تھا اور اب اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں۔ لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے؟ شاکال نے مجھ سے پوچھا۔
تم جس طرح چاہو اپنی تسلی کر سکتے ہو۔ میں نے بات بنتے دیکھ کر نہایت دوستانہ انداز میں کہا، اچھا تم کھانا کھاؤ، میں سوچتا ہوں۔ اس نے کہا تو میں کھانا کھانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ شکال نہایت گہری سوچ میں پڑ چکا تھا۔ بس میں کھا چکا۔ میں نے تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد کہا، تم نے بہت تھوڑا کھانا کھایا ہے، تم اور کھا لو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری بھوک صرف اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہوں، لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا اور صبح ہی تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ تم اور کھانا کھا لو۔ اس نے میری کیفیت سمجھتے ہوئے کہا۔ میں واقعی یہ سمجھ رہا تھا کہ شکال میرے بارے میں فیصلہ ابھی سنا دے گا، لیکن اس نے جب یہ کہا کہ وہ صبح مجھے اپنا فیصلہ سنائے گا تو میں کچھ مایوس ہو گیا۔ اس کے اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا اور کھا لیا۔ نہیں کھایا جا رہا؟ میں نے شکال کی طرف دیکھ کر کہا۔ شکال نے میرے ہاتھ دوبارہ باندھ دیے، پھر برتن میرے سامنے سے اٹھائے اور معنی خیز انداز میں شوبھا کی طرف دیکھتا ہوا واپس چلا گیا۔ شکال کے جانے کے بعد میں نے شوبھا سے کہا، شوبھا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا شکال مجھے معاف کر دے گا؟ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ ویسے شاید وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تمہیں معاف کر دے، لیکن وہ شاید اس بارے میں مزید سوچنا چاہتا ہے، شوبھا نے کہا۔ شوبھا کی بات سن کر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ شکال کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ معاف کر دینے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی موت کو دعوت دے گا، اس لیے کہ اب میں اسے قتل کر دینا ضروری سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے اس وقت جب میری اس کی جان پہچان نہیں تھی، مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا اور مجھے بلا کی شکل میں تبدیل کرنے کی کوشش بھی کی۔ تو اب تو ویسے بھی میں اس کا ایک نقصان کر چکا تھا اور اس کی دشمن کو یہاں سے فرار ہونے میں مدد بھی دے چکا تھا، لہٰذا اب مجھے اس سے کسی رعایت کی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ سورج ڈھل چکا ہے اور رات آ رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ناقابل برداشت حد تک سردی بڑھ گئی۔ ہم دونوں کپ کپانے لگے۔ اچانک تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص لالٹین ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی بڑی سی چیز بھی تھی۔ جب وہ نزدیک آیا تو پتہ چلا کہ وہ شکال تھا اور اس کے ہاتھ میں 2 کمبل تھے۔ اس نے ایک کمبل شوبھا کو دینے کے بعد ایک مجھے بھی دیا اور بولا، کمبل لے لو، اور ہاں، تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا شرط ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ شکال نے کہا، میں نے جو شرط سوچی ہے وہ تمہیں صبح ہی بتاؤں گا۔ شکال پھر شوبھا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ ہم دونوں پوری کوشش کے باوجود کمبل اچھی طرح اپنے اوپر نہیں لپیٹ سکے تھے۔ شکال نے ہم دونوں کو اچھی طرح کمروں میں لپیٹ دیا، پھر مزید کوئی بات چیت کیے بغیر لالٹین اٹھا کر تہہ خانے سے چلا گیا۔ تہہ خانے میں اندھیرا ہو گیا، لیکن اب مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ کمبل کافی موٹا اور گرم تھا۔ یقیناً شوبھا بھی سردی سے محفوظ ہو چکی تھی۔ سردی تو نہیں لگ رہی؟ میں نے شوبھا سے پوچھا۔ نہیں، اب نہیں لگ رہی، شوبھا نے جواب دیا۔ شوبھا، تمہارے خیال میں شکال نے میرے لیے کیا شرط رکھی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ وہ کیا شرط ہو سکتی ہے کہ جس پر شکال تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک میں کچھ سمجھ نہیں سکی، شوبھا نے بتایا۔ تہہ خانے میں خاموشی چھا گئی۔ میں ایک بار پھر سوچنے لگا کہ آخر شکال نے کیا شرط سوچی ہوگی۔ شوبھا اور میرے درمیان بہت دیر تک کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ پھر آخر میں نے اس سے کہا، شوبھا، تم بھی اپنے رویے میں لچک پیدا کرو، شکال کو اعتماد میں لو، اور جب وہ تم پر اعتماد کرنے لگے تو کچھ بھی کر لینا۔ جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھے بے حد غصہ آ جاتا ہے اور میں اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتی، اس لیے بے اختیار بولنے لگتی ہوں، شوبھا نے بتایا۔ اگر تم کسی طرح اپنے غصے پر قابو پا لو تو میرا خیال ہے کہ تم بہت فائدے میں رہو گے، ورنہ… اس سے آگے میں کچھ نہ کہہ سکا۔ شوبھا ہنستے ہوئے بولی، ورنہ یہی نہ کہ وہ مجھے مار دے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں موت سے نہیں ڈرتی، اس نے زہر آلود لہجے میں جواب دیا، لیکن خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا تو عقل مندی نہیں۔ میں تو تم سے یہی کہوں گا کہ زندگی خدا کی ایک نعمت ہے، اگر اسے بچانے کا کوئی موقع تمہارے پاس ہے تو اسے ضائع مت کرو۔ اگر تمہیں شکال سے نفرت ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھتی ہو، تو پھر اسے زیر کرنے کے بارے میں سوچو۔ ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ کس طرح تم اس کے چنگل سے نکل سکتی ہو اور اسے موت کے گھاٹ اتار سکتی ہو۔ میں نے اسے سمجھایا۔ شوبھا فوری طور پر کچھ نہ بولی۔
میں سمجھ گیا کہ یقیناً وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ویسے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا، کہیں میرا بدلا ہوا رویہ شاکال کو شک میں نہ ڈال دے۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں نے کہا اور سوچنے لگا کہ شوبھا کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ میں بہت دیر تک تانے بانے بنتا رہا، آخر ایک منصوبہ ترتیب دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک طریقہ ہے میرے ذہن میں نے شوبھا سے کہا۔ وہ کیا؟ شوبھا نے پوچھا۔ میں نے کہا، دیکھو صبح وہ یقیناً مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا اور مجھے معاف کر دینے کے لیے شرط بتائے گا۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ کے سلسلے میں تمہارے پاس آتا رہے گا۔ تم آہستہ آہستہ اپنا رویہ بدلنا شروع کر دینا۔ ایک دم رویہ بدلنے سے وہ یقیناً شک میں پڑ سکتا ہے، اس لیے تم آہستہ آہستہ اپنے رویے میں لچک پیدا کرنا، بلکہ چاہو تو اس کی بات ماننے کے لیے اپنی چند شرائط رکھ دینا۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ شرائط ماننے پر وہ تیار نہ ہو، اس لیے تم کچھ دیر اپنی شرائط پر اڑی رہنا، اور اگر وہ بالکل نہ مانے تو مفاہمت کا کوئی راستہ نکال لینا۔ اس دوران باہر رہ کر تمہارے لیے مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں کروں گا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ویسا ہی کروں گی جیسا کہ تم نے بتایا ہے، شوبھا نے میری تجویز مانتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے مزید کوئی بات چیت نہیں کی اور پھر نہ جانے کس وقت میں اور شوبھا نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اٹھو اٹھو، کسی نے میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ شاکال میرے سامنے موجود تھا۔ چلو بھئی آ جاؤ میرے ساتھ، اس نے میری رسیاں کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے شوبھا کی طرف دیکھا، شاکال بھی شوبھا کی طرف دیکھنے لگا اور معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میری رسیاں کھولنے کے بعد وہ مجھ سے بولا، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے کہنے پر میں اٹھ کھڑا ہوا، میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر زور سے کھانسا تاکہ شوبھا اٹھ جائے۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا کیونکہ شوبھا نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا جیسے وہ فوری طور پر اپنے سامنے موجود منظر کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ پھر چند لمحے کے بعد اس نے غور سے شاکال کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز میں غصے اور نفرت کی آمیزش تھی۔ اس کے اس انداز پر میں کچھ ڈر سا گیا کیونکہ مجھے صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ غصے اور نفرت کی اداکاری کر رہی ہے یا واقعی اس کے ایسے ہی جذبات ہیں۔ اگر اس کا غصہ حقیقی تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے غصے پر اپنے منصوبے کے مطابق قابو نہیں پا سکی تھی، اور یہ بات اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کا غصہ اور نفرت مصنوعی ہے۔ شاکال نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا، دیکھو میں بنیادی طور پر ایک رحم دل آدمی ہوں۔ خواہ مخواہ کسی کے ساتھ زیادتی مجھے اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں۔ تم صاف دل کے ساتھ میرا ساتھ دینے کا وعدہ کر لو۔ میں تمہیں نہ صرف آزاد کروں گا بلکہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ تم دیکھو گی کہ میں تمہارے لیے شامہ سے زیادہ فائدہ مند اور ہمدرد ثابت ہوں گا۔ میں کسی قیمت پر تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، شوبھا نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر شاکال نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ اس کے قہقے میں غصہ، طنز اور تکبر شامل تھا۔ وہ بولا، بس تو پھر اس وقت تک یہیں سڑتی رہو جب تک میں تمہارے لیے کوئی سخت سزا تجویز نہیں کرتا۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، شوبھا نے بے نیازی سے کہا۔ تم نے کبھی کوئی سزا بھگتی نہیں اس لیے ایسا کہہ رہی ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ 2-4 جھٹکوں کے بعد ہی تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا، شاکال نے خوفناک انداز میں کہا۔ شاید تمہیں میرے حوصلے اور قوت برداشت کا علم نہیں، تمہاری سزائیں میرا ارادہ نہیں بدل سکیں گی، شوبھا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ شوبھا کی بات سن کر شاکال نے ایک بار پھر تاکیر آمیز قہقہ لگایا، پھر شوبھا کے قریب جا کر اس کے بازو کو پکڑ کر بولا، یہ نازک جسم اور اس پر تمہاری بڑی بڑی باتیں، میری طرف سے دی جانے والی سزائیں تو بڑے مضبوط جسم والے بھی نہیں سہ سکے، پھر تم کیا چیز ہو؟ خیر اگر تمہیں اپنے اوپر اتنا ہی مان ہے تو پھر جلد ہی تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی۔ شاکال کی بات سن کر شوبھا کچھ نہ بولی اور نہایت نفرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مصنوعی غصے اور نفرت سے کام نہیں لے رہی، اور یہ بات اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ شوبھا کو اپنے غصے پر اختیار نہیں تھا، جبکہ رات میں وہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر لے گی، لیکن اب اس کی باتیں سن کر یوں لگتا تھا جیسے اسے اپنے بنائے ہوئے منصوبے کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ غصے اور نفرت نے جیسے اس کے ذہن سے تمام باتیں نکال پھینکی تھیں، لیکن بار بار مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اداکاری کر رہی ہو۔
اگر وہ اداکاری کر رہی تھی تو واقعی بہت لاجواب تھی۔ چلو آؤ میرے ساتھ، شاکال نے مجھ سے کہا اور سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ اس کا منہ دوسری طرف ہوتے ہی میں نے شوبھا کی طرف دیکھا۔ میں نے چاہا تھا کہ اشاروں میں ہی اس سے پوچھ لوں کہ کیا وہ اداکاری کر رہی تھی یا واقعی غصے میں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں شوبھا کو کوئی اشارہ کرتا، شاکال مرا اور بولا، آؤ بھئی، تم کیا دیکھنے لگے اسے؟ میں نے شوبھا کی طرف نہیں دیکھا اور شاکال کے ساتھ چل پڑا۔ شاکال نے تہخانے سے باہر آنے کے بعد اوپر سے ایک مرتبہ جھانک کر شوبھا کی طرف دیکھا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ دروازے پر تالا ڈالنے کے بعد وہ اس کمرے سے باہر کی طرف چل پڑا جہاں تہخانہ تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر بعد شاکال اس کمرے میں آ گیا جو اس نے پہلے مجھے رہنے کے لیے دیا ہوا تھا۔ چارپائی اب تک وہاں موجود تھی اور اس پر بستر بھی موجود تھا۔ بیٹھو، شاکال نے بستر پر بیٹھنے کے بعد مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی بیٹھ گیا اور اس کی طرف مظلوم شکل بنا کر دیکھنے لگا۔ وہ بولا، دیکھو میں نے تمہاری مدد کی تھی، تمہیں ہر قسم کی مصیبت سے بچا کر اپنے پاس پناہ دی تھی، لیکن افسوس کہ تم نے میری ہی دشمن کو آزاد کروا دیا اور پھر اسی کے ساتھ بھاگ گئے۔ وہ ذرا دیر کو رکا، لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ابھی اور کچھ بھی کہنا چاہتا تھا۔ میں اس کے کچھ کہنے سے پہلے بولا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی اور خوف کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس روز تمہارے جانے کے بعد مجھے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی شدید تکلیف میں ہو۔ پھر جب میں شوبھا کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو مظلوم بتایا اور کہا کہ وہ بھوک کی وجہ سے بے حال ہے، اگر اسے کھانے کو نہ ملا تو وہ مر جائے گی۔ اس وقت اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ وہ غسل وغیرہ بھی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ کمزور سی عورت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اسی لیے میں اسے تہخانے سے باہر لے آیا۔ لیکن باہر آنے کے بعد نہ جانے مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی ہر بات ماننے لگا اور اس طرح اس نے مجھے استعمال کیا۔ شاکال نے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ یقیناً وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولا، دیکھو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ ہے، اس لیے میں نے تمہیں آزاد کرنے کی جو شرط رکھی تھی وہ یہ ہے کہ تم شوبھا کو قتل کرو گے۔ شاکال کی بات سن کر میں کانپ گیا اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھ میں کچھ بولنے کی سخت نہیں تھی۔ دوستوں، امید ہے کہانی پراسرار دنیا کی چوتھی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ اور اس کہانی پراسرار دنیا کی پہلی 3 اقساط کی جو پلے لسٹ بنی ہوئی ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے، اور باقی خوفناک کہانیوں کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، تو آپ وہاں سے ان کہانیوں کو بھی چیک کر لیں۔ تو پھر ملیں گے اس کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔